وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة جسر يرسل الحبيب إلى الحبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی ہوا میں رکھتے ہوئے چراغ کی مانے اس پر ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک چوکی کا محتاج ہوتا ہے انسانی زندگی کی ایک خلیقی ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے ایک وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے چند لمحوں کے اندر یہ اعلان کرے کسی شاعر نے کیا خوب کہا زندگی کیا ہے تھرکتا کو زندگیاں سے دیا ایک ہی جھونکا جسے آتے بجھا دیتا ہے یا اصل مدنا تھرکتا ہوا آنسو پلک چھپکنا جسے لڑکی میں ملا ہے اس طرح رونے والے کی پلکوں کے آنسو ہوتے ہیں پلک چھپکی اور آنسو لڑکی میں مل گیا اسی طرح انسان کا معاملہ ہے ایک لمحے کے اندر وہ اس کے آنسو ملان ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کی مہلت بہت مختصر ہے کسی شاعر نے کہا زندگی انسان کی ہے مالک مجھے دینا شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا جس طرح پرندہ اڑ کے آتا ہے نا درخت پہ بیٹھ جائے تھوڑی دیر چہچہا کے چلا جاتا ہے یہ زندگی کی مثال ہم اس دنیا میں آئے ہیں کچھ دیر زندگی گزاریں گے پھر ہے محفل کا ہے رنگ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ روزی ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں آج سے پہلے ہمارے باپ دادا دنیا میں مہمان تھے آج ہم مہمان ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے ہماری اولادیں ہوں گی جو دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں بہرحال یہ طے شدہ اچھے انداز سے بیان کیا آتے ہوئے اللہ ہوئی جاتے ہوئے نماز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کام میں اعلان اور دوسرے کام میں اقامت کری جاتی ہے تو شاعر نے کہا کہ اے انسان تیری زندگی میں بہت اتنی ہے کہ تیری زندگی کی اذان ہو چکی اقامت ہو چکی اب نماز کھڑی ہونے میں کتنی دیر باقی ہے کتنی تیری زندگی ہے جیسے زندگی ختم ہوگی تیری نماز جنازہ قائم ہے تو اتنی مختصر سی زندگی ہے کہ ہم اس دنیا میں گزارنے کے لیے آئے ہیں پہلے زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی یا تو قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زیادہ تھی تو لوگوں کی عمر 1000 سال تک ہوتی تھی اس زمانے کی بات ہے ایک عورت ایک نبی شام کے پاس آئی اور اس نے آ کے شکوہ کیا کہ حضرت میرے بچے بچپن لڑکنے میں مر جاتے ہیں کوئی 200 سال کا ہو کے کوئی 400 سال کا ہو کے بچے جوان نہیں ہوتے ان کی عمریں پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی آخری
وقت میں ایک ایسی امت بھی آئے گی جن کی عمریں ہی سب تو جب انہوں نے آپ کے عمر 100 سال سے تھوڑی ہوگی تو اس عورت نے بڑے حیران پر پوچھا کیا وہ لوگ دنیا میں گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ ہاں گھر بنائیں. کیا شادی بھی کریں گے؟ ہاں کیا شادی بھی کریں گے. اس نے عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی اگر میں اس وقت ہوتی تو 100 سال سے کم عرصہ میں اس زندگی میں گزارا. کتنی مختصر زندگی ہے یعنی نظام نے فرمایا میری عمر تمہیں لگے شبری کا نصیب 3 60 سے 70 کے درمیان ایوریج ہوئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ نہیں بہت ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوگا وہ 100 سال سے اوپر ہو جاتا ہے. لیکن جب ایوریج نکالیں گے گراس ایوریج اس کو کہتے ہیں تو امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. اب آپ دیکھیں کہ ہم جو 50 سے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے اثر کا وقت گزار رہے ہیں اور اثر کے بعد بغیر مردوں میں دیکھ لیا ہے زندگی میں. اس سے ہماری زندگی کی مہلت بہت مختصر ہے. اس کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی. اللہ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ذائقہ یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا اور جو باقی لوگ ہوں گے ان کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا. حضرت علی بن ابی فرمایا کرتے تھے کہ موت کی تکلیف کینچیوں سے اتر دینے سے زیادہ سخت ہے. موت کی تکلیف دیکھ کے بھول دینے سے زیادہ سخت ہے. زندہ بکری کی ہار کاٹنے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا انسان کو موت کا سکتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کچن میں کام کرتے ہوئے انگلی جل جائے تو کتنے درد ہوتی ہے. وہ درد کیوں ہوتی ہے کہ جو ٹیشو جل گئے ان میں سے روح باقی جسم میں سمٹ گئی. اگر اتنے تھوڑی سے حصے سے روح سمٹنے کی تکلیف اتنی ہے کہ جب پورے جسم سے روح کو سمیٹا جائے گا پھر تکلیف اتنی ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے نبی نے فرمایا تم لذات الموت. تم لذتوں کو چھوڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو. یہ جو دنیا کی رنگین ہے یہ سب نشے اتر جاتے ہیں جب انسان موت کو یاد کرتے ہیں اور انسان کو سیدھا رہتا ہے. چنانچہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں ان کی یہ موت آسان ہوتی ہے. دعوت دیتے ہیں کہ نیک لوگ جب موت آتی ہے تو موت جنت سے ایک رومال لے کے آتی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے. وہ بیسیکلی انرجی بھی ہوتا ہے. اس کو مومن کے سینے کے اوپر رکھ لیتے ہیں. مومن کو اس خوشبو میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ آپریشن کے لیے بےہوش ہو جاتا ہے اور اس کو خوشبو کو اس طرف کر دیا جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا پتہ نہیں چلتا. بلکہ بہت 3 کام کرتے ہیں. ایک جنت سے نصیب لاتے ہیں تاکہ اس کو روح نکلنے کی تکلیف نہ ہو. دوسرا شیطان کو مار کے اس سے دور بھگا دیتے ہیں. اور تیسرا اس بندے کو یاد دلا دیتے ہیں بھائی میں آ گیا ہوں تو تیاری کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے. تو وہ بندہ جو نیک ہوتا ہے وہ مطلب موت کے آنے پر روح کو سمجھ سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز اچھے انداز سے پڑھنے سے ہم نیک بھی کریں گے انسان کو اللہ کتنی نیکی عطا فرمائے. چند نوجوان صحابہ میرے سامنے سے حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کریم کی رسول من اکیس الناس وارجل الناس. انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھدار کون ہے؟ یہ فرمایا اکثر ہو جگہ لوگ وہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں وہ اکثر ہوں اس کے قابل لوگ
اور وہ جو موت کی کثرت سے تیاری کرنے والے ہوں تو لائق الخیال یہ ہے عقل مند لوگ راہب و بشارت دنیا اور قیامت کے آخرت دنیا کی شہادت اور آخرت کی بزرگی یہی لوگ ہیں جنہوں نے موت کی تیاری کی موت کی تیاری کسی ورزش کرنے کا نام نہیں کسی مندر میں جانے کا نام نہیں موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو سنبھال لے اگر کسی سے جاتی تھی تو اس سے معافی مانگ لے اگر لین دین کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کر لے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے معافی مانگ لے یہ موت کی تیاری ہے لیکن موت کی تیاری کو کہتے ہیں کہ انسان بیٹھ کے سوچے کہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو اگر اس کا دل گوا دیجیے کہ میرا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ موت کی تیاری ہے ایسا بندہ اچھی موت کرے گا اور دل آ کے قیامت کے دن پہنچ جائے لیکن سامنے شاہ فرمایا کہ کما کئی شور کا مزدور جس حال میں تم زندگی گزارو گے تو پھر اسی حال میں موت آئے گی اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کو ریٹ لے جاؤ گے تو جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود جس کی زندگی مضمون اس کی موت بھی مضمون اس لیے آج وقت ہے ہمارے پاس ہم دوسرے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ میں ہماری کی زندگی کا ارادہ کر لیں تو ہماری زندگی بھی اچھی بن جائے ہم بھی دنیا سے اچھی موت لے کے جانا نیک لوگوں کی موت کا یہ حالت ہے تین سکری رحمت سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ یہاں کوئی جگہ ہے جہاں میں کمرہ سکے اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ اس لیے سوال پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں کمرہ سکے تو کہیں کنواں تھا ہم نے کنویں سے اشارہ کر دیا بھائی جہاں ہے وہ کنویں پہ گیا اس سے وضو کیا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور لیٹ گیا ہم سمجھے کہ ایسا وقت ہے ختم ہو بس ہو گیا پھر ہم نے جب ہم بھی لوگ پڑھتے کہتے ہیں جب ہم گئے وضو کی آپ نے دیکھا وہ مطلب تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے وہ لکھی حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی بڑی مبلغ جوانی کی عمر تھی مگر ان کی ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک بوڑھا آیا اور آ کے ان کے اپنے شیشے ان کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے ان پوچھا بابا کیا دیکھتے ہو کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری ذات اتنی شیشوں میں پھٹی ہوئی ہے یہ دنیا ہی کیسے ہے نوجوان تھے ان کا بابا جیسے آپ کی جان میں میری ویسے میری جان میں تو بابا جو تھا وہ وہی لیٹ گیا سب نے کیا کرتی کر دی کہنے لگا میری جان ویسے تیری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب اس بوڑھے کی وفات ہو گئی تو ان کے دل کی چوٹ لگی کہ میں تو دنیا کے کاموں میں ایسا مصروف ہوں کہ واقعی مجھے یاد رکھنا سچ نہیں ملتی تب یہ نیک بنے اور انہوں نے کی حالت کے کام تو جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے اور ان کی موت کو کیسے آسانی لے جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی موت آتی ہے آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں پر اس کے لیے روشنی پائی جاتی ہے زمین کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوشی محمد دیتے ہیں کہ میرے ایک بندے کی نماز جنازہ ہے جاؤ تو اس میں شریک ہو جاؤ ایک سے واقعہ سے ثابت ہے اللہ کے صحابی تھے جب اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی جب تم انسان کی طرف چلے تو نبی اسلام کنجوں کے بات چلے گئے تھے یہ ممکن ہو گئے پھر صحابی نے پوچھا ہے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے نے کوئی ایسی چلتا ہوا نہیں دیکھا جب اسلام نے فرمایا سات کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے فوراً ایک جگہ مل گئی اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے کتابوں میں لکھا ہے اس بندے کے گھر سے لے کے اس کے قبر تک جو راستہ ہوتا ہے
اس طرح اس کے دونوں طریقے کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں سے ذرا دھوم نکلے. اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے پہ بول دیتے ہیں یہ تیرا نیک بندہ تھا، کہیں تو تم جاؤ اور اس بندے کا استقبال کرو. یہ تو ہے نیک لوگوں کی موت. اور جو غفلت والے ہوتے ہیں ان کی موت تکلیف دے ہوتی ہے، بہت تکلیف. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. کچھ پتہ نہیں کفن ملے گا نہیں، اس حال میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. ایک آدمی کو اس کے دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا. اس کی لاش کئی دن پانی میں رہی، اتنی چوٹ گئی کہ جب نکالا گیا تو شکل سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. اتنا بھی نہیں پتہ چلتا. پولیس والے پریشان کو مجھے کیا کریں. 2-3 دن انہوں نے ادھر ادھر سے معلومات کی، پھر ملا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی نامعلوم لاش ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں. جب کہ سرٹیفکیٹ لے کے انہوں نے اپنی بستی کے مولوی صاحب کو کہا کہ مولانا اس کو نہلا دو، دفنا دو، تاکہ ہم اس کو دفنا دیں تو دیکھیں. مولانا صاحب نے جواب دیا میں نہلا دوں گا لیکن کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. دیہاتوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو ہوتی ہیں، کیش ہے نہیں ہوتا، ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے. تو مولانا نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کفن خریدوں. ایک آدمی نے کہا کہ اچھا آپ مسجد میں اعلان کریں. مسجد میں اعلان ہوا لوگوں لوارث لاش ہے، اس کے لیے کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ. پھر روپیہ لایا، پھر 2 لایا، پھر 5 لایا. 2 گھنٹے اعلان ہوتا رہا. 2 گھنٹے کے بعد پیسے پورے ہوئے اور اس کا کفن خرید کے اس بندے کو دفنا دیا. 3 مہینے کے بعد جب کیس کی حقیقت کھلی تب پتہ چلا کہ وہ بندہ سپوزے کے علاقے کا ایک نمبردار تھا گاؤں کا. اس کے 4 جوان بیٹے تھے اور اس کو 12 کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں نقد موجود ہے. جس کے بینک اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپیہ موجود ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو چلنے کا سمجھ نہیں. اس لیے موت برحق ہے، کفن کے لیے شک ہے. اس حال میں موت آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں ہم موت کے لیے تیاری کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا مستقبل ہو جائے گا. آج کل ویسے بھی کرونا میں رہتے ہیں، کس کے اوپر کیا وبا آئے گی، بیماری آئے گی، کچھ پتہ نہیں چلتا. بوڑھے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، بچے بھی چلے جاتے ہیں. جب یہ اسلام نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمنین الموت، کہ موت جو ہے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. تحفہ کیوں؟ کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اگر اس نے نیکی کی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہونا اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوسف الحبیب علیہ الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں. دیکھیں ہم دنیا کو کیا کچھ کرتے ہیں. کروڑوں روپیہ مکان پہ لگانا آسان دنیا میں، فارم ہاؤس بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، کاروبار سیٹ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں. آخرت کے لیے ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں. جن کو اللہ نے غربت میں رکھا ہے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں، تو ہماری آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں ماشاء اللہ روزانہ 5000 بندوں کو مصطفیٰ لگاتے ہیں.
ہر روز دن میں 2 دفعہ صبح و شام 5,000 روپئے آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے رہا ہے۔ میں نے ایک بچوں کو کہا کہ یار آپ کے ابو نے بڑا اچھا کام کیا، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، شہر کا کوئی غریب بھوکا نہیں رہتا، اس کے کارن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، سیلاب آیا تو ڈی سی صاحب آیا اور کہنے لگے کہ جی 4 کروڑ کا سامان آپ لوگ خرید کے لے۔ تو نے کہا میں ساری دکان دے چکا ہوں، جو صدقات وغیرہ دے چکا ہوں، اور میرے پاس مزید تو گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں آیا بیٹھا ہوں تو خالی تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ میرے ابو نے 4 کروڑ کا سامان خرید کر ان کو دیا کہ جو سیلاب لگوانے انہیں جا کے تقسیم کرے۔ سارے بیٹے پریشان تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ 4 کروڑ انہوں نے لگا دیا۔ کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیں، ہم نے جو را مٹیریل اپنا خرید کے رکھا ہوا تھا نا، اچانک اس کی قیمتیں بڑھ گئی اور ہم نے جب حساب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 کروڑ اور اس سے پروفٹ دیا۔ 4 کروڑ اللہ کے راستے میں دیے تھے، اللہ نے 10 گنا کر کے واپس لگا دیا۔ تو اس طرح ہم زندگی میں ایسے کام کریں جو اللہ کے لیے ہوں اور پھر آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ انسان نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ اگر ایک بندہ کیچڑ کا پودا لگائے تو اس کے اوپر سیب بھی کر سکتے ہیں، سیب کا پودا ہوگا تو اس کا سیب لگے گا، ورنہ کیچڑ کے پودے کو تو کاٹے گے۔ آج ہم سوچ کے اپنے دل میں کھائی پہ بیٹھ کے کہ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کے لیے کام کریں، غریبوں کے لیے کام کریں، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہم رہ جاتے ہیں۔ کتابوں میں کئی واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی حافظ قرآن کا فوت ہو گیا، اسی کو خواب میں نظر آیا، اس سے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا کرا؟ کہنے لگا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے تیرے قرآن سے بہت عشق ہے، اگر قبر میں کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو مجھے اجازت دے دی۔ تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اب میں قبر میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ تھکنا، ہر وقت میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہنے لگا اس وقت تک میں کتنے 100 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ کتنے 100 مرتبہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں تو سننے والے نے کہا سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ سنو میرے ساتھ سودا کرنا، یہ اتنی 100 مرتبہ جو قرآن میں نے پڑھا یہ عمل آپ نے لو اور آپ نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کا اجر مجھے دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ مجھے 100 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا، تم دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا اور تمہارے درجے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اگر ہمیں اجر ملتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کے وقت کی قیمت کا اندازہ لگائیں اور کوشش کریں کہ ہم موت کی تیاری کریں، جتنا جلدی ہو جائے ہم اپنے گناہوں سے چھٹی توبہ کر لیں، کبھی دنیا کی محبت دل سے نکالیں، جو ادھر ادھر کے الجھے ہوئے معاملات ہیں ان کو سلجھائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، بھائی بھائی سے مانگ لے، پڑوسی پڑوسی سے مانگ لے، دوست دوست سے مانگ لے، مگر اسی دنیا میں اپنے معاملات کو ہم سلجھا جائیں تاکہ قیامت کے دن پھر ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں یہاں پر پہلے بھی نہیں کر تو آیا اور کئی مرتبہ خوشی کے موقع پر آیا، میرے صاحب کی بیٹی کی شادی سے نکاح پڑھانے کے لیے آنا ہوا اور آج یہی بات ہے کہ گھر کے موقع پہ آنا ہوا۔
اللہ تعالیٰ اس اہلیت کو مقبول فرمائے اور ان کو پر اپنے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اس سے بات کر جاتا ہے کہ جو بندہ 70,000 کا قدر معاف کرتا ہے تو قیامت اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب معاف فرمائے۔ تو 70,000 کا کلمہ ہم خود بھی اپنے لیے پڑھیں اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی پڑھیں۔ 70,000 کا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ نیت کرنے تو ہر کام ہو سکتا ہے، مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ روزانہ آپ کچھ آداب متعین کر لیں اور کوشش کریں کہ ایک مہینے کے اندر 70,000 دفعہ کا یہ حساب پورا ہو جائے تاکہ ہمیں اللہ قبر کے عذاب سے ناپور اور ایک حدیث میں بات میں آتا ہے کہ اگر کسی میت کے لیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے قل هو اللہ احد، اس عمل پر اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک مقام تعمیر کروا دے۔ تو بھائی اپنے عجیب اقارب کے لیے 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا تو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے اور یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔ یہ سارے ثواب کی عادت ہونی چاہیے تاکہ تحفہ ملتا رہے ہمارے مرنے والوں کو دنیا سے۔ جیسے دنیا میں بندہ کسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں نا، اسی طرح مرنے والے اپنے پیچھے والوں کے اس طرف سے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کب تحفہ دیں گے۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات کو اللہ کے درود شریف درمیان میں سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کو لیے پڑھنے سے اجازت حاصل ہے۔ ہماری اس دعا
بچوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، زندگی کی برکتیں عطا فرما۔ میرا وہ وعدہ کہ ان کی دعاؤں سے نمٹنے کی بچوں کے لیے ان برکتوں سے بچوں کو محروم نہ فرما۔ میرا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ان پر رحمت کی نظر فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے بسوں کے تسلیم، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی شوقیوں کو پکڑ دینے والے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر کرنا۔ جب مانا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، کوئی مشکل پیشہ بھی نہیں۔ اے اللہ آپ ہم پہ قرض کھا لیجیے، رحم کھا لیجیے، ہماری فریاد قبول کر لیجیے۔ ہم نے دامن پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹیوں کو بھر دیجیے، اللہ کرم کر دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ اے اللہ چودھری رسول کی پھیلا رسول اقبال صاحب کی تحریت کو مقبول فرما۔ اے اللہ ان کے دل میں جو صدمہ ہے اس صدمے کو برداشت کرنا آسان فرما۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، نیکی تقوی کی زندگی عطا گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزرے زندگی میں کفارہ بنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات پہ مقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان پہ مقدر عطا فرما۔ اس میں حاضری اٹھنے سے کہ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں سب کو اللہ نیک مرادیں عطا فرما، اور ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں کی قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا